نے لوگوں سے کہا کہ آپ فارم 11 اور فارم 12 پہ توجہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے برسوں کی محنت، پوری کیمپین ایک طرف اور یہ شب خون ایک طرف ہو جائے۔ اور ہماری بات بالکل درست نکلی۔ فارم 11 اور فارم 12 لینے میں ہمیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے لگ گئے، اور روز جو ہیں وہ مختلف بہانوں سے، اور پولنگ پریزائڈنگ افسر مجبوری کے عالم میں یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس فارم نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس پر الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس لیا اور ہدایات جاری کی، بڑی مشکل سے جا کر یہ فارم 11 اور 12 ملے، اور بعض جگہوں پر فارم 12 نہیں دیے گئے۔ ہم نے اس کو بھی قبول کیا اور کہا کہ چلو اب رزلٹ بنانا شروع کرو۔ رزلٹ بنانا شروع کیا تو فارم 11 اور 12 کے مطابق جماعت اسلامی نے مکمل طور پر 94 سیٹیں جیت لی۔ یہ کوئی ہم ایسی بات نہیں کر رہے جو عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں، اب تو ایک ایک یوسی ہمارے ٹپس پر ہے۔ جب 94 سیٹیں ہم نے جیت لی تو 9 سیٹوں کے اوپر ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کا نتیجہ غلط بتا دیا گیا، اور جب نتیجہ غلط بتایا تو ہم نے اس کی فائٹ کرنا شروع کی۔ ہم اپنے فارم 11 لے کر جب پہنچے تو آروز نے نتیجہ فارم 11 کے مطابق دینے سے انکار کر دیا۔ 3 دن سے یہی کشمکش چل رہی ہے۔ آرو کے دفتر پر احتجاج بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی بات کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے جا کر 3 یونین کمیٹیوں کے فارم جو اپینڈکس اے یعنی کہ آرو کی طرف سے رزلٹ ملا، اور ابھی بھی 6 یونین کمیٹیاں باقی تھیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب فون کر رہے ہیں، انتظامیہ فون کر رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن سے بات چل رہی ہے، سندھ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، مرکزی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، لیکن آرو جو ہیں اور ڈی آر او وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں، وہ پارٹی ورکر بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے پھر ہم نے اپلیکیشن دی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان 6 یونین کمیٹیوں کی ہیئرنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوگی۔ میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ سوالات موجود ہیں اس پورے الیکشن پروسیس پر۔ جب اس طرح حکومت نے اپنی گنتی کم ہوتی ہوئی دیکھی تو انہوں نے ایک اور کام شروع کر دیا کہ جگہ جگہ ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دی، اور آروز سے انڈرسٹینڈنگ بنا کر ڈبے بھرنا شروع کر دیا۔ سیلیں کھلی ہوئی پائی گئیں، اور کل بھی ایک یونین کمیٹی میں یہ ہوا کہ سیل کھلی ہوئی تھی، اور جب ہم نے فارم 12 ان سے طلب کیا، اپنا فارم 12 دکھایا، تو آرو نے یہ فارم 12 دینے سے انکار کر دیا۔ ایک غلط طریقہ اختیار کیا، غیر قانونی طریقہ اختیار کیا، اور باہر ظاہر پارٹی کے لوگ موجود تھے، اور پیپلز پارٹی کو یہ سیٹ دی گئی۔ میں ایک کریکشن ضرور کروں گا کہ کل میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا کہ یہ فرحان غنی کی یوسی ہے، وہ فرحان غنی کی یوسی نہیں تھی، جس پہ ظاہر ہے یہ اپالوجی بنتی ہے، جو بات جتنی ہے اتنی ہی کرنی چاہیے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے یہ یوسی زبردستی ہارنے کے بعد اور فارم 11 کی موجودگی کے باوجود ری کاؤنٹنگ کے ذریعے ڈبے بھر فارم 12 نہیں دیا، یعنی یہ نہ پتہ چل سکے کہ کاؤنٹر فائل میں کتنے ہیں۔ اب اس میں جو ڈسکرپنسیز موجود ہیں ہم اس پر ورکنگ کر رہے ہیں۔ ہمیں کس کام پہ لگا دیے؟ کیسی جمہوریت ہے؟ کیسا انتخاب ہے؟ مینڈیٹ کے اوپر یہ کیا شب خون ہے؟ اس طرح سے یہ اپنی اکثریت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی میں اکثریت حاصل کر لی، اپنے پارٹی کے لوگوں سے زندہ باد مرد آباد کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھا ہم کراچی میں بھی اکثریتی پارٹی بن گئے۔ اسی طرح آج ایک ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی پی ٹی آئی نے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ ریکاؤنٹنگ نہیں کروا رہے، پیپلز پارٹی کے لوگ ریکاؤنٹنگ کروا رہے ہیں۔ اضافی طور پر انہوں نے درخواست ڈال دی، اور وہاں بھی یہی کام چل رہا ہے، جوڑ توڑ کے ذریعے سے کسی طرح سے ان کے نمبرز، جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح جماعت اسلامی آگے بڑھے گی اور ان کی سیٹیں کم ہو جائیں گی، تو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے یہ کام کرانے شروع کر دیے۔ تیسری ریکاؤنٹنگ انہوں نے 2 جگہ ڈسٹرکٹ ملیر میں ہماری 2 جیتی ہوئی یوسی جس میں آرو کے رزلٹ بھی موجود ہیں، اس رزلٹ کے باوجود اس طرح سے وہاں پر ریکاؤنٹنگ ہوئی کہ ہمیں نوٹس بھی نہیں دیا گیا، خفیہ رکھا گیا، خفیہ رکھ کر وہاں پر ریکاؤنٹنگ شروع ہونے لگی۔ اور یہ محمد اسلام صاحب یہاں موجود ہیں، یہ ان کو جب معلوم ہوا کہ وہاں تو پوری کارروائی ہونے جا رہی ہے تو یہ وہاں پہنچے، ہمارے کارکنان پہنچے، جس پر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے حملہ کیا، فائرنگ کی، ہمارے ساتھی زخمی ہوئے۔ انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ آپ بتائیں یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک طرف دوپہر میں مراد علی شاہ صاحب کا فون میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، آپ کے جتنے جائز خدشات ہیں ہم اس کو پورا کریں گے، صحیح اس کو درست کریں گے، اور آپ جو ہے وہ جو مسئلہ الیکشن کمیشن کا ہے وہ وہاں پر کریں۔
میں نے ان کو یہ ساری صورتحال بتائی کہ یہ تو آپ کے لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں، ہم تو بالکل جائز مطالبہ کر رہے ہیں، اس وقت تک یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں آیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی کئی گھنٹے تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہ تو الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، جس کے نتیجے میں وہ 6 یوسیاں وہاں چلی گئیں، لیکن جو ری کاؤنٹنگ کر کے بے ایمانی ہو رہی ہے، سیلے کھول کر اس میں بھر رہے ہیں اور شو نہیں کر رہے فارم 12 کو، آروز کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آروز کا زیادہ تر تعلق تو بیوروکریسی سے ہے نا، بیوروکریسی کیسے اس کو قبول کر رہی ہے؟ چیف سیکرٹری اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ ان کے ماتحت بننے والا پورا ریاستی ادارہ اس طرح ایک پارٹی کے ہاتھوں یرغمال ہے یا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا کیا نوٹس لے رہے ہیں؟ اور الیکشن کمیشن کا بھی یہ کام ہے کہ وہ ان کا نوٹس بھی لے، اور اگر یہ گلٹی فیل ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی بھی کرے۔ انہوں نے ایک نوٹس نکالا ہے الیکشن کمیشن نے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آوے کاوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ان آروز کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جنہوں نے جعل سازی کر کے غلط طریقے سے سیلے کھول کر بیلٹ پیپر بھرے ہیں اور نتائج کو وہ تبدیل کر رہے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی سے اور اس کی اعلیٰ قیادت سے، آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ کام کرنے سے روکیں۔ پہلے ہی لوگوں کو اس پورے عمل پہ جو آپ نے کیا ہے بہت شکوہ ہے، شکایت ہے، احتجاج ہے، اور خود آپ کے یہ لوگ جس طرح سے یہ جعلی اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مزید ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہے حکومت کی یہ ساری کی ساری چیزیں۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار، اور دوسری طرف ہماری سیٹیں ایک ایک کر کے چھینتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ ہم نے الحمدللہ اپنی 9 سیٹوں کا تحفظ کیا ہے، اور ہم باقی سیٹیں بھی جو بھی یہ ریکاؤنٹنگ میں ہرائیں گے اپنی سیٹوں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو مینڈیٹ کراچی کے عوام نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے لیے ہم پر فرض بنتا ہے کہ اس مینڈیٹ کا تحفظ کریں، اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑے وہ بھی کریں گے۔ ہم نے کال دی تھی کہ اگر ان 6 یوسیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ اس کو الیکشن کمیشن نے 23 تاریخ پر لے گئے ہیں، لیکن اگر یہ ریکاؤنٹنگ والا سلسلہ چلتا رہا تو جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ مختلف ڈی آر اوز کے دفتر کے لوگ احتجاج کر رہے تھے اور حکومتی پارٹی کے لوگ ان کے پر حملہ آور ہو رہے تھے، خود پی ٹی آئی کے لوگوں پہ حملہ کیا گیا، جس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں کیماڑی کے دفتر کے سامنے، اور 2 کیمرامین بھی اس میں ہرٹ ہوئے، زخمی ہوئے، ان پر بھی جو ہے ان کو بھی پتھر مارے گئے، ان کو بھی جو ہے وہ لاٹھی اور ڈنڈے پڑے ہیں، کھلے عام فائرنگ ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انتظامیہ کہاں ہوتی ہے؟ انتظامیہ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے اپنے مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے حساب سے مینوپولیشن کر کے اپنی اکثریت کو شو کر دیں گے، آپ کو اس میں ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور جماعت اسلامی اس شہر کی واضح اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے، سیٹوں کے اعتبار سے بھی اور ووٹوں کے اعتبار سے بھی۔ الحمدللہ ہم نے ان تینوں بڑی پارٹیوں کے ووٹ اکٹھے کر لیں، اس سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں الحمدللہ۔ پیپلز پارٹی کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی ووٹ جمع کر لیں تو ہم نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں تو ہم نے ڈبل سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تو یہ کیسے ہی؟ تو ظاہر انہوں نے اپنی حلقہ بندیوں کے ذریعے سے یہ کام کیا ہے، جس کے تحفظات کے باوجود ہم نے کڑوا گھونٹ پیا، اس لیے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ جمہوری حق نہیں دیتے عوام کو۔ 6 سال انہوں نے اور MQM نے مل کر بلدیاتی انتخاب نہیں کروایا تھا، 2009 سے 2015 تک، اور سارے ہمارے حق مارتے چلے گئے تھے۔ جماعت اسلامی کی اس شاندار کامیابی پر آج سے ہم عوام سے رابطے کی ایک کیمپین شروع کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے، گلی محلوں میں جائیں گے، ان کے مسائل، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے نمائندے حلف اٹھانے سے پہلے ہی لوگوں کے مسائل حل کے لیے جد و جہد شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم انتظار نہیں کریں گے کہ میئر بنے، ہم انتظار نہیں کریں گے کہ حلف اٹھے چیئرمین اور وائس چیئرمین، اور یہ جو ہمارے 10 11 12 ٹاؤن ہے جس میں ہم سویپنگ میجورٹی سے جیت گئے، ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے۔ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے پرابلمز کو، عوام سے رابطہ کریں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، جشن بھی منائیں گے، یوم تشکر بھی منائیں گے۔ پرسوں انشاءاللہ تعالی امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں کراچی کا عوام کا شکریہ ادا کرنے۔
اور ہمیں ایک بہت شاندار شایع نشان ان کے اور کراچی کے عوام کے شایع نشان ایک زبردست یوم تشکر کا ایک جلسہ یہاں نیو امیجینا روڈ پر منعقد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کتنا بھاری اور بھرپور طریقے سے جن ورکرز نے کام کیا، جن رضاکاروں نے کام کیا، جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، مختلف طبقۂ زندگی کے لوگوں نے، ان سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس تشکر کے اس جلسے میں وہ تشریف لائیں اور بھرپور طریقے سے اپنے جذبے کا بھی اظہار کریں اور ہمارے ساتھ کمیونیکیشن بھی اپنی بڑھائیں. انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہی میئر بنے گا اور جماعت اسلامی ہی میئر بنائے گی اور جماعت اسلامی اس شہر کی ایک مرتبہ پھر اسی طرح خدمت کرے گی جس طرح نعمت اللہ خان صاحب نے کی تھی اور عبدالستار افغانی صاحب نے کی تھی. بہت شکریہ.